قرآن حکیم کی چوتھی صورت سورہ النساء اور اس کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِّمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ إن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کا یہ چوتھا رکوع وراثت کے موضوع پر ہے۔ پورا قرآن حکیم میں وراثت کے احکام صرف یہیں پر ہیں، اور فصاحت و بلاغت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ صرف دو آیات، آیت نمبر 11 اور 12 میں پورے قوانین کو سمو دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں، دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ اچھا چلو بس یہ ہے، اس پر بہت موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، ادارے ہیں وراثت کی تقسیم، اور اب تو سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گئے ہیں، سافٹ ویئر اس میں سمپلی آپ ان پٹ کریں
کتنا ترکہ کتنا اثاثہ ہے اور کتنا وارثین ہے، ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر کے وہ بتا دے گا آپ کس کس کی ہیں قرآن اور سنت کی روح سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، اتنا فصیح اور بلیغ۔ آسان لفظ ہیں، 2 آیات میں 3 مرتبہ تو یہ بات کہی گئی ہے کہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے نا، یہ 2 چیزیں مائنس کر کے کرنے ہیں۔ ایک تو میت نے کوئی وصیت کی ہو، اس کو دیکھنا ہے، اور دوسرا اگر اس نے کوئی قرض کسی سے لیا ہے نا، وہ قرض واپس کرنا ہے۔ وہ مائنس کر کے پھر جو بیلنس اماؤنٹ آتی ہے وہ تقسیم ہوگی۔ 3 دفعہ ہے، ایک مرتبہ آیت نمبر 11 میں کہ وصیت اور قرض کو منہا کر کے پھر ترکہ تقسیم کرو۔ یہی بات 2 مرتبہ جو ہے آیت نمبر 12 میں ہے کہ مرنے والے کی وصیت اور قرض اس کو مائنس کر کے پھر تقسیم کرو۔ تو یہ بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کسی سے قرض تو نہیں لیا، تو وہ قرض اتارا جائے، کیونکہ وہ بار ہے، وہ بوجھ ہے اس دنیا سے چلے جانے والے پر، وہ پہلے کلیئر کرے اور وصیت کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تھوڑا سا اس کا ایک اسکیچ کے انداز میں دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ تو آسان ہیں، باقی آپ پڑھ لیں گے۔ اور وراثت ہے، رکن نمبر 2 وراثت کا ہے۔ اچھا دیکھیے، جی here it is انسان، مور اسپیسیفکلی مرد۔ دنیا میں آیا تو ظاہر ہے والدین ہی کے تھرو آیا ہوگا نا، والدین ماں باپ نہیں ہوں گے اس کے، دنیا میں کیسے آ گیا یہ؟ والدین۔ تو ظاہر ہے اس کے کچھ بہن بھائی بھی ہوں گے، اکیلا تھوڑی آ گیا، اکیلا بھی ہو سکتا ہے، اکیلوتا بھی ہوتا ہے، لیکن بہن بھائی۔ پھر یہ برخوردار جوانی کی عمر کو پہنچے اور ایک عدد عورت سے نکاح فرما لیا، جس کو آپ بیوی کہتے ہیں آسان لفظوں میں، نہیں بیوی، ان سے شادی ہو گئی، کیا ہوا؟ اولاد پیدا ہو گئی۔ دس از ہول اباؤٹ ہیریٹنس، بس یہی ہے وراثت۔ شریعت کی روح میں اس کو اصل کہا گیا۔ اصل جڑ کو کہتے ہیں، ویسے اصل عربی کا لفظ ہے، روٹ کو اصل کہتے ہیں، اور یہ فرو شاخیں، اولاد اس کی شاخیں۔ اللہ اکبر۔ آغاز یہاں سے کیا، یوصیکم فی الاولاد، قرآن کا یہ آغاز جو ہے نا وہ یہاں سے اللہ نے فرمایا۔ تو یہ نمبر 1، ٹھیک ہے جی، والدین۔ نمبر 2 یہ آ گئی آپ کی 3، اور یہ بہن بھائی 4۔ اچھا اولاد، آ جائیں اولاد پہلے تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ دیکھ لیں گے، وہ تو ہے ہی بہت آسان۔ ویسے بھی آپ نے 3 پارے پڑھ لیے ہیں، تو عربی ویسے بھی کافی ماشاءاللہ آتی، ہاں یس بالکل صحیح فرمایا۔ تو ایک لڑکے کا حصہ از ایکول ٹو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر۔ ایک بات آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کہا اولاد کی بات ہو رہی ہے، میں لکھ دوں، اگر صرف ایک ہی لڑکی ہے
اولاد میں، تو ترکے کا ہاف اس کو مل جائے گا جو کچھ چھوڑا ہے۔ اچھا اگر لڑکیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو 2/3 میں ایکولی شیئر ہوگا، ترکے کا 2/3 2/3 میں برابر کا حصہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو یہ ہو گیا، ابھی آتے ہیں کون سا؟ ہاں اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو دے دیں گے، باقی جو ہے اس کے، ہاں پھر اس کا جو میں یہ آیات کی روح سے لکھ رہا ہوں، ظاہر ہے پھر وہ ایک ترتیب ہے کہ اس کے بعد کس کا ہے، تو وہ ہاں اچھا اچھا چلیے، اب یہ آیت یہ ہو گیا، آیت نمبر 11 کا دیکھتے ہیں، یہ اس میں آ گیا اولاد۔ دوسرا ہے والدین۔ والدین میں ماں اور باپ، یہ لکھا ہوا پتہ نہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اچھا دیکھیں 2 سینیریوز ہیں، ایک تو یہ کہ مرنے والے کی اولاد ہے، ایک سینیریو یہ ہے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ اگر تو اولاد ہے تو ماں کا حصہ 1/6 ترکے کا 1/6 مل جائے گا۔ اچھا اولاد نہیں ہے تو یہ شیئر بڑھ جائے گا، ڈبل ہو جائے گا، نہیں 1/12 ڈبل تھوڑی ہوا اور کم ہو گیا، یہ میتھمیٹکس کیا ہے، 1/12 تو 1/6 سے بھی کم ہو گیا، نہیں ڈبل ہے، نہیں دیکھو ڈبل جو ہے نا 1/3، اس کو آپ 2 سے دیکھیں یار، یہ تو میتھمیٹکس کیا ہے، اس کو ڈبل کریں تو 2 3 1/3 ہے، یہ بیسک میتھمیٹکس ہے، اس کو ڈبل کریں نا 1/12 تو اور کم ہو جائے گا یار پھر وہ 12واں حصہ ہو جائے گا، چھٹا حصہ نا 1 کا۔ اچھا جی آپ والد صاحب کی طرف آئے، والد صاحب کا بھی 1/6 ہے، چھٹا حصہ۔ اچھا ابھی دیکھتے ہیں اور ترجمہ، میں ابھی یہ آیات کے حساب سے لکھ رہا ہوں اور بھی اس میں بڑا وہ ہے۔ آیت نمبر 12، والد صاحب کو 1/6 ہی ہے، پھر اولاد نہیں ہے تب بھی پھر کسی اور میں تقسیم ہوگا، یہاں کا ذکر نہیں ہے ابھی نا، ابھی آیات پہ دیکھتے ہیں، اس میں پھر کہا کہ باپ کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ اچھا یہ اولاد کا آ گیا، یہ اس کا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں ذکر نہیں ہے، ابھی ہوگا اس کا، اولاد نہیں ہے تو پھر باپ کا کیا ہے؟ نہیں باپ کا لکھا ہوا ہے نا 1/6، اب یہ کہیں گے ریمیننگ جو ہے وہ کہاں جائے گا، وہ پھر اس کے فروئی وہ ہے اس میں کہ کون کون اچھا حصے دار بنتا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھیں کہ ابھی یہ 2 آیات کا ترجمہ ہی لکھا جا رہا ہے، بلکہ دیکھیں میں آیات کا بھی دیکھ رہا ہوں، ابھی پڑھیں گے نا آیات کو، یہ دیکھیں آیت نمبر لکھا ہوا ہے 11، یہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 12، تو یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے نا، اس کے تو باقاعدہ وہ ہے، پھر اس سے تفصیل لی جا سکتی ہے، جو ابھی کویسچنس ارائز ہو رہے ہیں نا آپ کے ذہن میں کہ جی یہ ہو گیا تو ادھر کتنا ملے گا، باقی کدھر گیا، اوبویسلی ان سب کے جوابات ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو اس کی روح سے لکھ رہا ہوں۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اچھا جی اب اس کی طرف آئیں آپ، ہیں اب یہ اس کے بھی 2 سینیریوز ہیں، یہ چلا گیا نا دنیا سے، تو اس کو کیا ملے گا؟
اگر یہ چلی گئی اس کے بھی اثاثہ ہیں ترکہ، تو پھر اس برخوردار کو کیا ملے گا؟ ان دونوں کے جواب ہے اس میں نا. اچھا جی اچھا ہاں اس مطلب آپ کا انٹرسٹ یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ چلی گئی تو اس کو کیا ملے گا، میں سمجھ تو ان سب کا اکٹھا کر کے ایگریگیٹ کر کے یہی فارمولہ اپلائی کر دے، ہو جائے گا. اس میں کیا ہے ترکہ. اچھا جی، تو جیسے ماں اور باپ تھا. اچھا شوہر اور بیوی. شوہر کو کیا ملے گا اگر اولاد ہے؟ کوارٹر مل جائے گا. کوارٹر 4 کروڑ ہے تو 1 کروڑ مل جائے گا. ہاں لیکن یہ